بتایا تھا سنتوں کے بارے میں۔ حضرت شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنتوں کا شور مچاؤ، سنتوں کا شور مچاؤ، سنتوں سے سب کو محبت ہے، تبلیغ والوں کو بھی محبت ہے، خانقاہ والوں کو بھی محبت ہے، مدرسے والوں کو بھی محبت ہے، سنتوں سے سب کو محبت ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، متفق علیہ بات کرو، اختلافی بات نہ کرو۔ دیکھو بات کر رہا ہوں، بات نہ کرو بھائی، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب سو، خوب عبادت کرو، بس ایک پابندی بات نہ کرو۔ ہل رہا بس، کسی نے تو پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا، ہلو نا بھائی۔ شیخ صاحب جونپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہلنا غفلت کی علامت ہے۔ حفظ والے بچوں کی تو مجبوری ہے، وہ ہلیں گے نہیں تو چستی کیسے آؤگی ان میں؟ بیچارے 24 گھنٹے رٹتے رہتے ہیں، رٹے بغیر چلتا نہیں کام، اس کو رٹنا ہی پڑتا ہے، اور رٹنے کے واسطے چستی چاہیے، چستی کے واسطے ہلنا چاہیے۔ تو وہ حفظ والوں کے، حفظ کے بچے، بڑے نہیں، حفظ کے جو بچے ہیں وہ نا کو ہلنا چاہیے۔ لیکن یہاں کوئی حفظ تھوڑا ہی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہل رہا بیٹھا ہوا، اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ میرے سامنے بیٹھا بات کر رہا۔ چپ نہ رہو بھائی، کل بتایا تھا سستی مت کرو، چست رہو بھائی۔ اب بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ صاحب کیا ذرا سستی ہے، فرمایا سستی کے علاج چستی ہے۔ نیند آنے لگ رہی ہے، نہیں ایک دم کھڑا ہو جاؤ، وضو کر لے، ادھر ادھر کو گھوم لے، پھر جم جاوے، سستی والا تو بس چستی ہے بھائی۔ ہمت مرد مدد خدا، تو بھائی سنتوں سے سب کو محبت ہے بھائی، سنتوں کا شور مچاؤ، اختلافی باتیں نہ کرو، اختلافی باتیں نہ کرو بھائی، ایسی بات کرو جس کو سب پکڑ کریں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تبلیغ والے جو ہیں بس کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز سے کیا ہو جائے گا؟ مولانا عمر پان پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ ہمارا کام تو ہو جائے گا، شاید ان کا نہ ہو، جو یوں کہیں کلمہ نماز سے کیا ہو جائے گا، شاید ان کا نہ ہو، ہمارا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا کلمہ نماز۔ بھائی تبلیغ والے کلمہ نماز اس لیے کرتے ہیں، سب کے متفق علیہ بات ہے بھائی، بریلوی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کلمہ نماز جو ہے وہ قادیانی بھی نماز پڑھیں، تو کلمہ نماز ایسی چیز ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، اس لیے وہ بیچارے اس کو بس معترض کو تو اعتراض چاہیے، کرنا درنا کچھ نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنتوں کے شور میں چھوڑو، اختلافی باتیں نہ کرو۔ اللہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہود کیا کہیں؟ یہ نصارہ کچھ نہیں ہے، سرے سے کوئی جڑی نہیں ہے، اور نصارہ کیا کہیں؟ یہ یہود کچھ نہیں ہے۔ بس اسی طرح یہ مسلمان کرنے لگے، تبلیغ والے کچھ نہیں ہے، خان کا تو خام کا ہی ہے، یہ مدرسے والے کچھ نہیں، پنکھوں کے نیچے پڑے رہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اختلافی باتیں مت کرو بھائی، بہت غلط، سوائے نقصان کے، سوائے محرومی کے کچھ ملنے والا نہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے اختلاف تو میرے بات دیکھو گے، جب اختلاف ہوں گے امت کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے، قیامت تک کے لیے سارے مسئلے حل کر دیے، ٹینشن فری، قیامت تک کے لیے سارے مسئلے حل کر دیے۔ فرمایا اختلاف دیکھو گے میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو مضبوط پکڑنا، بس ان کے پیچھے نہ پڑو، یہ اختلافی باتیں نہ کریو، کیا کرنا، علیکم بسنتی، میری سنتوں کو مضبوط پکڑ لو، بس چھوٹی کیا ضرورت پڑ رہی، یہ لاٹیا ہے، یہ سادیا ہے، اسی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر، کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے، اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کیا ہے، زنا سے بڑی خطرناک ہے۔ شیطان بہت چالو چیز ہے، وہ جانتا ہے یہ شراب نہیں پینے کے، شراب سے بڑے گناہ میں لگا دینا مسجد بٹھا کر۔ کتنے لوگوں نے اختلاف دیکھ کر کام کرنا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئے، تو استغفر اللہ استغفر، کام متاثر ہو گیا ہے، مسجد وار جماعت ٹوٹ چکی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اجی کیا کریں، اجی کیا کریں، کتنے سہارنپور سے میرے پاس آئے، دیوبند سے میرے پاس آئے، اجی کیا کریں، میں کام ہے تم کرنا نہیں چاہتے ہو، اجی کیا، میں دیوبند کے چاروں طرف ایسی مسجدیں ملے گی، ایک آدمی وہاں گشت کرنے والا نہیں، لیکن تھارا جی تو وہیں لگے نا جہاں سی حق بڑھلی اختلاف کی، تھارا جی بھی وہیں لگے، تم کام کرنا نہیں چاہتے ہو۔ سہارنپور کے چاروں طرف اتنی مسجدیں ہیں جن میں ایک آدمی گشت کرنے والا نہیں ہے، وہاں جا کے کام کر لو، کچھ بھی نہیں، وہاں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن تم کرنا نہیں چاہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیر، تو کیا کرنا، علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوط پکڑ لو، بس سب کا ایک ہی مقصد ہے، خانقاہ والا، مدرسے والا، تبلیغ والا، سب کا ایک ہی مقصد ہے، کیا، سنت کو زندہ کرنا، سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور جس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ اچھا خیر، سنتوں پر کیا ملے گا وہ سنو، سنتوں پر کیا ملے گا، 4 انعام، دنیا آخرت کے 4 انعام، دنیا میں بھی نقد اور آخرت میں بھی۔ المحبت فی البرر، پہلا انعام یہ ہے، جو آدمی سنت کی اتباع کرے گا، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب میرا کیا سمجھیں، ایم پی کے دل میں میری محبت ہوگی تو سمجھتا ہوں بھائی کیا کہنا ہے، بھائی عرش الہی میں پہنچ گیا، پھر کیا پوچھیے بات ہے، پردھان منتری کا کھیل لٹا لیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں کیا پتہ ہے بھائی یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم کو جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے وہ اس حدیث سے ہوئی ہے، المرء مع من احب، سبحان اللہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت۔ قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا، اللہ، جس کو فرعون سے محبت ہے وہ فرعون کے پیچھے پیچھے ہوگا قیامت میں، قرآن پاک میں۔ اب صحابہ کرام کے اندر تو رگ رگ میں محبت گھسی ہوئی تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ پتہ چلا المرء مع من احب، خوشیوں کی لہریں دوڑ گئی ہے، بھئی بن گیا کام، انشاءاللہ آخرت میں بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے سنت کی اتباع کرنے سے، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، اور جب نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو آخرت میں بھی انہی کے ساتھ۔ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب قصہ سنایا، ایک آدمی کو زیارت ہوئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ حضرت گنگوئی کیسے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے آدمی ہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو ان کے بارے میں، قیامت میں ان کی ایک طرف مولانا خلیل صاحب ہوں گے اور ایک طرف مولانا یحییٰ صاحب ہوں گے، اور ان کے پیچھے علماء کی جماعت ہوگی، ان کے پیچھے عوام کا جمع غفیر ہوگا، سب کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ تب
پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا سنت و سچ میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھ لو، توبہ کر لو، پردھانا لڈو سے توبہ کر لو بس۔ جس کا کھایا اس کا گایا، جس کا خرچہ اس کا چرچا۔ پھر تمہیں چرچا کرنا پڑے گا پردھان جی کا۔ جیتنے سے پہلے جو کھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، سب کیا ہے؟ وہ سب رشوت ہے، وہ سب کری کرائے پڑھ کے جا رہا۔ اب آ رہا ہے نمبر لڈو کا سیزن بھی ہوگا، اب تو نیکے کا سیزن ہے۔ اب یہ نیکے کما کے کون باقی رکھے گا اور کون برباد کرے گا، اس کا بھی امتحان آ رہا ہے۔ یہ امتحان کا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ پہلا انعام کیا ہو گیا؟ المحبت فی البر، نیک لوگوں کے دلوں میں سبحان اللہ۔ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ دوسرا انعام سنا، والحیبۃ فی البر والحیبۃ فی الفجر، والحیبۃ فی الفجر، جو اتباع سنت کرتا ہے اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں۔ ہمارا روب رباب سب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ سنتوں کی تحقیق، یہ بات بتایا تھا نا، کہاں محبت، ایمانی کے لالے پڑھ رہے ہیں، ایمانی کے لالے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی روب رباب نہیں رہا ہے، کچھ نہیں رہا۔ جب مسلمانوں میں اتباع سنت تھا، ارے پوچھئے نہ بات، کیا روب رباب تھا۔ اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انگریز کلکٹر پہنچ گیا، انگریز کلکٹر پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا نا وہاں پر، وہ دیکھتے اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی، کپ کپی تاری۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بے تکلفی کرتے تھے، بہت، تاکہ مجمع تنگ نہ آوے، سب کو ہنسا کے رکھتے تھے، پھر بھی ہمت نہیں پڑتی تھی ہماری ان سے بات کرنے۔ ایک حضرت شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، حافظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس سارے دارالعلوم کے طلبہ جو کسی کچھ پوچھنا ہوتا تھا بس ان کو ذریعہ بناتے تھے، مہمان بھی انہیں سے کہتے تھے ذرا یہ پوچھیے، یہ پوچھیے۔ یہ سب کیا تھا؟ اتباع سنت کی برکت تھی۔ تو آج جو یہ ہمارے سر پہ سوار ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں عظمت نہیں، ہماری زندگی میں سنت نہیں، سنتوں کی مخالفت ہے۔ اس لیے ادوال حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جاتے تھے، جس نے دھاڑی کاٹ دی اس کی مثال ایسی جیسے کبوتر کو کینچ کر دیا، بس پر کاٹے ہیں، نہ پیر کاٹے ہیں، نہ گردن کاٹی ہے، صرف کیا کرا ہے؟ بس بلی دیکھے گی وہ رگڑ لے گی، کتا دیکھے گا وہ رگڑ لے گا، اور بچے دیکھیں گے تو وہ مذاق بنائیں گے اس کا۔ نہ پیر کٹے نہ گردن کٹی، صرف کیا کٹا؟ صرف پر کٹے ہیں بس۔ جو دیکھے گا وہ رگڑے گا۔ تو آج بھی ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، بس ہمارا حال یہ ہو رہا ہے، ہمیں سنتوں سے مخالفت ہے، ہمیں سنتوں سے دشمنی ہے، اس لیے دنیا ہماری دشمن بن گئی، ہمارا روح رباب کہاں، وہ سب گیا، سب ختم ہو گیا۔ مسلمان کے نام سے تو دنیا تھر رہی تھی، ایک مہینے کی مسافت سے روح پڑ جاتا تھا، ایک مہینے کی مسافت سے، اندازہ لگاؤ۔ المحبت فی البرر والحیبت فی الفجر والسعة فی الرزق۔ تیسرا انعام نقد، تیسرا انعام والسعة فی الرزق، رزق میں وسعت۔ اب دیکھو چاروں طرف سے تنگیوں کی آوازیں لگ رہی ہے، شور مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، چاروں طرف تنگی،
جن کے مال ہے وہ بھی تنگی میں، کیونکہ لکھ پتی بھی لاکھوں کا مقروض ہے اور کروڑ پتی بھی کروڑ کا مقروض۔ ایک آدمی آج 4 کروڑ کا مقروض ہوں، کتنا؟ 4 کروڑ کا مقروض۔ ہے جی کوئی وظیفہ؟ مگر وظیفہ بالکل آسان ہے، دیکھ لگا تو کر سکے، بالکل آسان، کچھ نہیں کرنا۔ ہے جی کیا؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے ساتھ پڑھ کے نکلنا، کچھ بھی نہیں کرنا، تو پٹھے پڑھ کے سو گئے۔ سوت ہے سو کھوت ہے، جو جاگت ہے سو پاوت۔ تو سورا پڑا ہوا بن لگ گئی اس کے دل کو، لگاتے ہیں اللہ کبھی کبھی کسی کے دل میں۔ اور چند دن کے بعد ہی آیا، جی تم نے تو کہا تھا مجھے فجر کی جماعت ہے، میں تو 4 بجے اٹھا، ابھی سردی کی بات ہے، ابھی سردی کی بات ہے، ابھی میں تو 4 بجے اٹھا اور خوب رویا اللہ کے سامنے، اور نکلا ہی مسجد سے اشراق سے پہلے۔ جی الحمدللہ 4 کروڑ ادا ہو گئے۔ ایک سنت پکڑی، بس ایک سنت پکڑی، دیکھ لو۔ یہ ابھی سے سردی کی بات ہے، کرنا نہیں چاہ رہے ہو کہ مسلمان سنتوں سے دشمنی کر رہے ہیں، اس لیے تنگی آ رہی ہے، ہر گھر میں تنگی کی بس شور مچا ہوا ہے۔ مالدار بھی یہی کہہ رہا ہے، غریب بھی یہی کہہ رہا ہے، شادیوں میں غریب بھی امیر بن جاتا ہے سنت کے خلاف کام کرنے کے لیے، اس لیے وہ تنگی یعنی اور کیا ہے۔ ایک مہمان بتلا رہا تھا مجھے کہ میرے علم کے اعتبار سے 1% مسلمان بچا ہوا ہے جو مقروض نہیں ہے، میرے علم کے اعتبار سے بس 1%، سب بندھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ سنت کو چھوڑنے کی بنا کرو، سنت اور کوئی اہتمام نہیں۔ اب بتائیے کس کا قصور ہے بھائی؟ اللہ، چوتھا انعام سنو، چوتھا انعام سنو، وہ کیا ہے؟ وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، وَالثِّقَةُ، یہ چاروں طرف سے مرتد ہونے کی خبریں کیوں آ رہی ہے؟ سنت چھوڑنے کی بنا پر۔ اتباع سنت سے استحکام، مضبوطی، پائیداری، دین میں مضبوط بن جائے گا وہ آدمی، وہ یوں کہے گا میری گردن کٹ سکتی ہے، یہ سنت نہیں۔ اس سال تو اتنی خطرناک خبر ملی، میرا دل رو گیا۔ ایک طالب ایک بہت بڑے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، نام لینا مناسب نہیں جی، مدرسے میں شرعی داڑھی تھی، اور جب سفر میں جانے لگا تو فیشن والی داڑھی بنا لی اس نے، فیشن والی داڑھی بنا لی، جیسے ہندو رکھتے ہیں ایسے بنا لی، لیکن سنت کی مخالفت کی ہے پورے سال، اسے پختگی نہیں ہے۔ اوروں کی تو کیا بات ہے، اوروں کی تو کیا بات ہے، جب ہمارا حال یہ ہو گیا تو اوروں کی تو بات کیا۔ اس لیے تو یہ ارتداد ہو رہا ہے، یہ دین میں جمنا کیوں نہیں؟ ذرا سی منگنی آئی وہ پچھل گیا ہے، ذرا سی شادی آئی وہ پچھل گیا ہے، ہاں معاملات کے اندر بک گیا ہے، پچھل گیا ہے، کسی کا پلیٹ دبا لیا، کسی کا پلاٹ دبا لیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین سے کیوں دوری ہو رہی ہے؟ یہ دین میں کیوں جو ہے کمزور پڑ گیا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سنتوں پر عمل نہیں ہے، اس لیے پختگی نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، ابا کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، حلال پہ جم نہیں رہا ہے، یہ دین پہ جم نہیں رہا ہے، یہ حل بنا ہوا ہے۔ اور اسی کا ساتھی اسی کا ساتھی ہے جو پورے سال جم کے رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، پوری جماعت سے بالکل الگ، جس سنت پر پوری جماعت نے عمل چھوڑ دیا اس پر بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جب میں ریل گاڑی میں جاتا ہوں، ہندو بھی مجھے نماز پڑھنے کی جگہ دیتے ہیں ریل میں، وَالْهَيْبَةُ فِي الْفَجْرِ، اس کا روب رباب ڈال دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر۔ وہ جی آج بھی ریل گاڑی مجھے جگہ دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے،
سڑکوں پہ جو ہماری نماز پڑھنی بھاری کر دی ہے، یہ ریل گاڑی میں نماز پڑھنی بھاری کر دی، کیوں کر دی ہے؟ بھائی ہمارا کوئی وزن نہیں رہا، ہمارا وزن ختم ہو چکا ہے، روب رباب ختم، کچھ نہیں رہا ہے ہمارا۔ تو یہ چاروں طرف جو ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، اسی سنت کی مخالفت کی بنا پر ہے۔ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اسی بنا پر ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، خود بتا کر گیا ہے مجھے، پہلے میں طالب علم رہا ہوں، پھر میں اسٹوڈنٹ بن گیا، اور پھر میرے پیچھے ایک لڑکی لگا دی، ہندو لڑکی تھی، اس نے نام بدل دیا، نام بدل کر اپنا آدھار کارڈ بھی بنا۔ وہ تو چونکہ سوچی سمجھی اسکیم تھی، وہ جانتے تھے اس کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، یہ عربی بھی جانتا ہے، یہ ہندی بھی جانتا ہے، یہ انگریزی بھی جانتا ہے، تو بس اس کے پیچھے لگ گئی۔ اور جب کورٹ مریض پر نمبر جا کے آیا تب پتہ چلا کہ یہ فرضی آدھار کارڈ ہے اس کا، لیکن اب میں وہاں سے بھاگتا تو میں پکڑا جاتا، بند ہو جاتا، پھر مجبوراً میں نے کورٹ مریض کر لیا۔ یعنی کہ اس وقت پتہ چلا ہے کہ لڑکی ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو لے گئی، پھر گروکل میں لے گئی جی، وہاں بھی جس میں صرف برہمن پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا ہے، وہاں اس کو پڑھایا، پوری تعلیم جو ان کی ہندوؤں کی ہے، پوری چاروں وید بھی، اور بھی اس کے اوپر کچھ اور ہے، جس طرح ہمارے یہاں سیاستہ ہے، اس طرح پڑھے، سب سے بڑا سادھو بنا دیا، اور بھی سب سے بڑی جو کرسی ہے چاندی کی کرسی، اس پہ اس کو بٹھایا، جس پر سب سے بڑا سادھو بیٹھتا ہے اس پر اس کو بٹھایا۔ یہ مجھے اس نے خود بتایا ہے، میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس آیا تھا، خود بتایا مجھے سے۔ اور کتنے مسلمانوں کو ہندو بنوایا اسی کے ذریعے۔ یہ ساری کہانی اس نے مجھے اپنی داستان سنائی۔ 13 میں گیا، 25 میں بھاگ کے آیا۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیوں چلا گیا تھا؟ میں تو اس لیے چلا گیا تھا، تو بے جوڑ تھا، نہ تو تیرا اللہ سے جوڑ تھا، نہ تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ تھا، نہ ابا سے تھا، نہ ماں سے تھا، نہ کسی استاد سے تیرا جوڑ تھا، تو بے تعلق۔ جی بالکل یہی بات تو اس نے خود اقرار کیا کہ بالکل یہی بات۔ اور کتنی خطرناک بات اس نے اندر کی سنائی، اللہ۔ یہ RSS عرب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے علم میں 35 لڑکیاں عربی کی وہ آ چکی ہیں راجستھان کے علاقے میں۔ وہ بات کیسے کریں؟ وہ جی چپ آ رہی ہے، اس کو لگا لو کان پہ، تم عربی بولو، وہ ہندی میں بتاؤ گے اس کو، تم ہندی میں بولو تو اس کو عربی میں بتائی، کوئی دقت نہیں ہے بھائی۔ یہ ساری باتیں مجھے بتا دیا۔ میں نے کہا بھائی وہ عرب میں سے کیسے لے آئے؟ جی وہاں بھی اسکول اور کالج اور انگلینڈ میں پڑھ رہی ہیں عربی کی لڑکیاں، یہ RSS والے انگلینڈ میں پہنچ گئے ہیں، کچھ وہاں سے لائے ہیں، کچھ وہیں جو وہیں اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ حرم شریف میں مجھے ایک نوجوان نے بتایا، جب مجھے ایک ہندو سے محبت ہو گئی، میں کیسے ہو گئی، ہندو کہاں سے آ گیا؟ جس کالج میں پڑھتا ہوں وہاں ہندو پڑھتا ہوں۔ یہ حرم شریف میں مجھے ایک نوجوان نے بتایا۔ جب میں اس سے کہا یار پچھلی مرتبہ تیرے سے ملاقات ہوئی تھی، تیری تو شکل بگڑ رہی کچھ، ایسا نہیں ہے، تو جب تو مجھے پہلے ملا تھا، پچھلی مرتبہ تو میں حرم شریف میں ملا تھا مجھے، لیکن اب کے جو ملا تیری شکل کچھ بدلی سے ہو گئی، گڑبڑ ہو گیا، ایک ہندو سے محبت ہو گئی۔ یہ عرب کی بات بتا رہا ہوں، سب ماں باپ کی غفلت کی علامت ہے، سنتوں سے دشمنی کی علامت ہے، صرف یہی ہوگا، پھر یہی ہوگا بھائی۔ صبح کو مسلمان شام کو کافر، اور شام کو مسلمان صبح کو کافر۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنتوں کو اگر مضبوط پکڑیں گے تو بھائی جان بچے گی، ایمان بچے گا، مال بھی بچے گا، سب کچھ بچے گا، دنیا بچے گی، آخرت بچے گی۔ یہ اتنے بڑے بڑے انعام، اور سے بڑی خطرناک بات اس نے سنائی۔ دہرادون کا ایک لڑکا
وہ وہاں گیا ہردوار اور لاکھوں روپے لے گیا، مسلم بن گیا، پھر کہیں کو لے گیا، کہیں کو لے گیا۔ کہیں میں ابھی دہرادون سے آیا چند دن پہلے، یہ دہرادون کا قصہ سنا رہا ہوں میں تجھے، اس نے سنا نہیں۔ یہ سب کون ہے؟ سب وہی جنہوں نے سنتوں سے دشمنی کی ہے، انہوں نے سنتوں کو چھوڑا ہے۔ وثیقۃ فی الدین، سنتوں پر عمل کرنے سے پختگی پیدا ہوگی، مضبوطی آئے گی۔ کتنا بڑا انعام، لیکن یہ تو اس کے لیے انعام ہے نا جس کو ایمان کی قدر ہے، جس کو ایمان کی قدر نہیں اسے کیا ملے؟ اس لیے ان سنتوں کو مضبوط پکڑو، اسی میں عافیت ہے، میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی کامیابی اسی میں۔ ہاں، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، دنیا اور آخرت کی کامیابی، بڑی کامیابی، بس اسی میں اس کو سوچو، دل سے سوچو، بار بار سوچو، اس کا شور مچاؤ اپنی اصلاح کے لیے، اس کا شور مچانا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ جو دوسروں کو نماز کے لیے کہے گا وہ نماز ضرور پڑھے گا، جب دوسرے کو سنتوں کے لیے کہے گا تو سنت پر عمل کرنا، اپنی نیت۔ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عمل میں اپنی کمزوری دیکھتا ہوں دوسروں کو اپنی اصلاح کے لیے کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کا شور مچانا ہے، کسی کو ہم اچھے لگے نہ لگے اس کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کل